السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ تکاثر کو اچھے سے لفظ بلفظ مخرج و تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اس سورت میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر مکیہ، یہ جو سورت ہے وہ مکی میں یعنی مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ ہاں کو ہم نے 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ ہا نہیں ہے، ہا زبر ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھڑی زبر ہے، یعنی یہاں پر ہم نے ہاں کو لمبا کرنا ہے۔ میم کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملانا ہے، الف اور لام کو یہاں پر چھوڑ دینا ہے۔ سا کو دیکھیے، سا پہ ہم نے یہاں پر وسل ساؤنڈ یعنی سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، یہ بالکل نرم حروف ہے۔ اس کو کیسے ادا کریں گے، میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ الہاکم التکاثر۔ اچھا را پہ پیش ہے، لیکن یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں، سر۔ را پہ میں جزم یعنی سکون لگا رہی ہوں، کیونکہ جب بھی ہم پیش پہ وقف کرتے ہیں تو ہم پیش کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سکون میں کنورٹ کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہاں حلق کے درمیان والا، یہ جو پہلے والا ہاں تھا وہ حلق کے وہ سینے والا، حلق کے نیچے والے حصے والا تھا۔ اب یہ جو ہاں ہے دس ون، یہ ہم نے حلق کے بیچ سے ادا کرنا ہے، ہڈی سے ادا کرنا ہے۔ ہاں کو تا کے ساتھ ملا کے تا کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے کھینچیں گے۔ حتی، حتی، یہ جو یا ہے نا یا، اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس پہ کوئی نشانی نہیں ہے، صرف تا پہ کھڑا زبر ہے تو ہم نے صرف تا کھڑا زبر کو ادا کرنا ہے۔ حتی زرتم المقابر۔ زا کے ٹائم جب بھی آپ زا کو ادا کریں تو وسل یعنی سیٹی کی آواز نکالنی ہے، اور دونوں دانتوں کو ملائیں گے تو زا کی آواز ادا ہوگی۔ حتی زرتم المقابر۔ قوف موٹا حروف ہے، اس کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی موٹا ہو جائے گا، مقابر نہیں ہے، مقابر، مقابر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کلا سوف تعلمون۔ کاف کو لام کے ساتھ ملا کے لام لفظ لا کو 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، کلا۔ اس کے بعد سین کو وسل ساؤنڈ دینی ہے، سیٹی کی آواز آئے گی، کلا سوف۔ اچھا سین والا بس سو ہے، ٹھیک ہے، سوف نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر سوف پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر پروپر زبر ہے، کلا سوف تعلمون۔ زبر پہ بھی اگر ہم وقف کریں گے تو وہ بھی ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی، تعلمون۔ اس کے بعد ہے ثم۔ اچھا یہاں پر بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، سا کے بعد میم پہ شد ہے، یعنی میم پہ ہم نے گننا کرنا ہے، ثم نہیں ہے، ثم۔ گننے کا مطلب ہوتا ہے 1 سیکنڈ ناک میں ہولڈ کرنا آواز کو، تب جا کے گننا ہوتا ہے۔ باقی یہ آگے والا بالکل سیم میں پیچھے والے کی طرح، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون۔ لام زبر لو، ٹھیک ہے، یہ بھی لو نہیں ہے، لو ہے۔ اس کے بعد تعلمون، عین کو جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے یا نیچے والے حصے سے ادا نہیں کر سکتے، پروپر ہم نے عین کو حلق کے بیچ سے یعنی ہڈی سے ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم نے ہاں کو ادا کیا ویسے ہی عین کو ادا کرنا ہے، پروپر بیچ سے۔ تعلمون علم الیقین، یہ بھی عین ہے، ٹھیک ہے، علم نہیں ہے، علم اور علم دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہاں پر عین کو بھی آپ نے حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے، میم کو لام کے ساتھ ملا کے قوف کو موٹا ادا کرنا ہے۔ قوف کو، قوف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے یعنی موٹے حروف میں سے۔ علم الیقین، لترون الجحیم۔ سیم طریقے سے جیسے میم پہ شد تھی ویسے ہی نون پہ بھی شد ہے، جب بھی میم یا نون دونوں میں سے کسی پہ شد آتی ہے تب ہم وہاں پر گننا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ نے جو ہے نون کو ادا کرتے ہوئے ناک میں آواز کو ہولڈ کرنا ہے۔ لَتَرَوُنَّ
الجحیم، ہا یا زیر ہی، ٹھیک ہے، ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کر کے 1 سیکنڈ کھینچنا ہے، یا حروف مدہ میں سے آتی ہے تو یہاں پر ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھنا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، عین کو حلق کے درمیان سے، عین یا زبر عی، ٹھیک ہے، یا حروف لین میں آتا ہے، اس کو عین نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، عین نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یقین، قاف یا زیر قی، نون زیر نے، نون زیر کو ہم نے ساکن میں کنورٹ کیا کیونکہ ہم یہاں پر رک رہے ہیں، یہ پورا کیسے ہوگا، ثم لترونها عین الیقین، ثم سیم، اس کے بعد لتس، سین کو وسل ساؤنڈ دے رہی ہوں، تا کو نارمل رکھ رہی ہوں، حمزہ زبر اے تو یہ حمزہ جو ہے الف کی ساؤنڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے، لتسألن، نون کو یہاں پر گننا دینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر گننا کرنا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہاں پر ذن عن النعیم، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد عین آئے گی، یعنی عین حروف حلقی میں آتا ہے تو ہم نے یہاں پر تنوین کو شو کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، عین یہاں پر بھی حلق کے درمیان سے نون کو نون کے ساتھ ملا کے گننا کرنا ہے، یہاں پر بھی عین یا زیر عی کو 1 سیکنڈ کھینچنا ہے، حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے، پورا میرے ساتھ پریکٹس کریں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اوکے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا سورہ تکاثر کا، ایسا ہی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔